ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی اور روز کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. ملک میں سیاسی گہما گہمی ایک دفعہ دوبارہ بڑھ رہی ہے. مرکز اس کا لاہور ہے. صدر ڈاکٹر عارف علوی آج اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے وہاں گئے. عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. رپورٹس یہ ہیں کہ وہ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسمبلیوں کے تحلیل کے حوالے سے ذرا سا سوچیں. عمران خان صاحب نے آج واضح کیا ہے کہ انہوں نے مشاورت جو چل رہی تھی کئی ہفتوں سے اس معاملے پر وہ مکمل کر لی ہے اور اب وہ 17 دسمبر یعنی کہ ہفتے کے روز لبرٹی چوک پر اعلان کریں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ جی آپ تو بس ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں, توڑ دینا اسمبلیاں تو ہم الیکشن کرا دیں گے. مارچ میں 2 صوبے ہیں, خیبر پختونخوا اور پنجاب, وہاں پہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. اور اب یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 20 دسمبر کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے. ابھی یہ رپورٹس ہیں کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر 17 کو واقعی کوئی اعلان کر دیا عمران خان صاحب نے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 20 کو پھر اسمبلیز ڈسالو کرنے کی بات کریں. تو آج کافی دلچسپ باتیں کی ہیں عمران خان صاحب نے. میرا خیال ہے سن لیتے ہیں پہلے, پھر ہم اپنی بات چیت کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنی اسپیچ میں اس تاثر کو رد کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مداخلت کریں اور ان کو الیکشنز دلوائیں. سنیے کیا کہا انہوں نے. تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. نیوٹرل کے معنی بدل گئے. دیکھیں یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آج نیوٹرل کی ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب پہ چونکہ کافی تنقید ہو رہی تھی حالیہ دنوں میں کہ وہ اپیل کر رہے ہیں عدلیہ سے اور فوج سے کہ وہ ان کو یہ الیکشن دلوائیں, تو انہوں نے آج کی اسپیچ میں یہ بات تو واضح کی, لیکن اسی اسپیچ میں پھر انہوں نے کیا کہا سنیے. میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو, جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے, معتبر ہے, اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے, جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. یعنی دونوں باتیں یہ ایک ہی تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے نیوٹرل رہیں, دوسری تقریر میں کہہ دیں کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ صاف و شفاف الیکشن کروا دیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. خان صاحب کچھ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک دفعہ بھٹو صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا کہ جی آپ مطلب کبھی ایک بات کرتے ہیں, کبھی آپ دوسرے بات کرتے ہیں. اور کہا کہ جو بڑے دماغ والے ہوتے ہیں, جو ڈائنامک لوگ ہوتے ہیں, ان میں کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں. یہاں پر بھی لیکن ایک ہی تقریر میں, ہاں کبھی ایک جملے میں, تو کیا ایسی کیا بڑی بات ہے یار. اچھا اسی اسپیچ میں انہوں نے ایک اور بھی دلچسپ بات کی, کئی باتیں کی, لیکن ایک اور جو ہے وہ انہوں نے جو آج سے 7 مہینے پہلے تک ان کے جو سب سے بڑے محسن تھے ان کے حوالے سے کی. سنیے انہوں نے کیا کہا. اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے, جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 17 سال کے بعد بہترین پرفارمنس دے رہی تھی, اس کو آج اس نے زمین پہ ڈال دیا ہے. تو ساری خرابیوں کے ذمہ دار کوئی نئی بات نہیں ہے نا. یہ تو کافی دیر سے نیریٹو یہی چل رہا ہے. لیکن غصہ تھما نہیں ہے. غصہ تو تھمے گا ہی نہیں یار. اچھا باجوہ صاحب کی آپ نے بات کی اور آپ مشاورت کی بات کر رہے تھے نا, تو ایک بڑی مزیدار ٹویٹ آئی ہے آج مونس الہی صاحب سے, اگر آپ اسکرین پر پلیز لگا دیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملا ہوں اور ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ اچھا, اور یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اس ٹیم سے ملوں جس نے ہمیں کنونس کیا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں. ذرا یہ پکچر کو چیک کریں, ذرا غور سے دیکھیں اس پکچر کو. میں نے بہت غور سے دیکھی ہے, میں نے زوم بھی کیا ہے, مجھے کہیں یہاں پہ جنرل باجوہ نہیں نظر آ رہے. ان کی روح ساتھ ہے نہیں, کیونکہ وہی تھی نا جنہوں نے بقول مونس الہی کہا تھا. مطلب یہ دیکھیں ٹیبل کے نیچے بھی میں نے چیک کیا, شیشے کی ٹیبل ہے, صاف نظر آ رہا ہے, کوئی باجوہ صاحب نہیں ہے. بالکل. اینی وے, تو یہ وہ ہے نا, وہ تم نے گانا سنا ہے کون سا, میں جہاں رہوں کسی سے بھی ملوں تیری آواز ساتھ ہے. ٹھیک ہے, راحت فتح علی, بڑا مشہور گانا ہے. تو اب یہ جو پورا معاملہ ہے نا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا,
اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جی کہ یہ اگر آپ نے کر بھی دیا تو کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن ہی آرگنائز کرائے گا، ہاں، اور جو آپ کی اتنی اور ان سے خاص لگاؤ ہے، بیسٹ فرینڈز ہیں آپ کے. ہاں، تو ابھی آج کی اسپیچ میں بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ جو توشہ خانہ کیس ہے یا یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، یہ بس یہ جو الیکشن کمشنر صاحب ہے نا، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ مجھے نااہل کرانا چاہتے ہیں، مائنس عمران. تو اب یہ ساری باتیں ہیں جس پہ ظاہر ہے کہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر واقعی وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو یہ فورس کرے گا کہ وہ نیشنل الیکشن کی طرف چلے جائیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر میں تم سے ضد لگا لوں تو پھر نہ آپ مجھے فورس کر سکتے ہیں نہ میں آپ کو فورس کر سکتا ہوں، بھلے باقی لوگوں کی ایسی تیسی ہو جائے. یہ ہے اس وقت مسئلہ ناک کا ہے، ضد کا ہے. دونوں فریق ایک دوسرے کو جو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگرچہ کہ یہ ڈاکو اور چور ہیں، لیکن اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں تو ہم ان سے بات چیت کو تیار ہیں. شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈی آدمی ہے، قوم کو اس سے بچنا چاہیے، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ اس طرح کی جو آفرز آ رہی ہیں. سر یہ اسٹیٹسمن شپ ہوئی نا یا دونوں سائڈوں سے کہ حالانکہ مطلب میں آپ کی شکل نہیں برداشت کر سکتا، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں دل چاہتا ہے جاس توڑ دوں آپ کے منہ کے اندر، ملک کے بڑے، لیکن کیونکہ شو میں ہمیں سب ساتھ میں بیٹھنا ہوتا ہے میں پھر بھی آپ کو برداشت کر لیتا ہوں، ہر روز برداشت کرتا ہوں سالوں سے. اچھا وہ آپ سوچتے ہیں کبھی میرے پہ کیا گزرتی ہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ بڑا عجیب سا فرمائشی پروگرام ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں لیکن آپ الیکشن بھی کروانے میں ہماری مدد کریں. چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا اور نونیوں کا ایجنٹ بھی ہے، لیکن آرگنائز بھی الیکشن کمیشن کرے گا. الیکشن کمیشن جو ہے صاف اور شفاف انتخابات کروائے. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم جیت رہے ہیں 2/3 میجورٹی تو ہمیں جیتنے دی جائے، اور اگر ہم 2/3 میجورٹی نہیں جیت رہے تو دیکھا میں نے کہا تھا کہ یہ آخر میں ہمارے ساتھ کھلواڑ کریں گے. اب یہ سارے فرمائشی پروگرام جو ہیں ان کے ساتھ اب بتائیں کہ فرض کریں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، نئی اسمبلیاں بن بھی جاتی ہیں، تو یہ جو ہے کہ جی ساری گیدڑ سنگی سارے مسائل کی اس وقت صرف الیکشن میں ہے، تو وہ گیدڑ سنگھی کیا کرے گی؟ یہ صورتحال. میرا تو خیال ہے کہ اگر صرف اس کو آپ پولیٹیکل اسٹریٹجی کی لینس سے دیکھیں، کہ نظر سے دیکھیں، So what he wants to achieve basically. نہیں اچیو تو دیکھیں آپشنز اوپن ہے نا. اگر جیت گئے تو بسم اللہ، اگر نہیں تو ایک پلان بی پلان سی اس کا موجود ہے نا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں یہ 2 واقعی ہو جاتی ہیں، ابھی تو اس میں بھی ifs and buts ہے نا، 2 اسمبلیز پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا. پنجاب میں بھی سوال باقی ہے کہ پرویز الہی صاحب کا کیا موڈ ہے، لیکن چلے اسیوم کر لیں کہ ہو جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 70% ملک جو ہے وہ الیکشن میں جا رہا ہے، تو گورنمنٹ اس کو نہیں وہ کر پائے گی، پریشر بہت بڑھ جائے گا کہ آپ بس پھر اعلان کر ہی دیں. اچھا لیکن یہ اگین آپ نے یہی مجھے پتا آپ نے یہی سوال پوچھا تھا وسعت سے، میں آپ سے یہ سوال ہے کیا پریشر واقعی بڑھے گا؟ کیا وہ ایسے کہہ دیں گے کہ نہیں کرنی ہم نہیں کریں گے؟ کچھ ملکوں میں یہ ایک نارمل بات ہے. مثلا امریکہ میں گورنرز کے اور اسٹیٹس کے الیکشن مختلف ڈیٹس میں ہوتے ہیں. انڈیا میں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جی لوک سبھا کے الیکشن ایک علیحدہ معاملہ ہے اور جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہے وہ بالکل ان کا کیلنڈر مختلف ہوتا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کوئی قیامت نہیں آ جاتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس تو ہیں 29 صوبے، تو وہاں کچھ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے پاس ہیں 4 صوبے. 4 صوبوں میں سے اگر 2 صوبے جو کہ امپورٹنٹ صوبے ہیں اگر اس میں الیکشن ہوتے ہیں تب شاید یہ خواہش بیدار ہو کہ جی 4 میں سے 2 میں تو ہو گئے ہیں تو باقی 2 بھائی جمہوریت میں باقی 2 نہیں کروانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی آئینی مدت پوری کرنا چاہ رہے ہیں، وفاقی حکومت بھی اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہ رہی ہے. اب یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ اس سے اوورال نقصانات کیا ہوں گے یا فائدے کیا ہوں گے، لیکن اسمبلیوں کی جو مدت ہے آئینی مدت اس کے اندر ہی گیم ہو رہا ہے نا. اچھا یہ جو ہے یہ گیم دیکھو ایک الگ ہے. اصل جو گیم ہے وہ ہو رہی ہے قانونی. ٹھیک، اچھا اس محاذ پہ جو ہے خان صاحب کو ان کے بیانات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ایک تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی دیں کیونکہ ہم اسمبلیوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو اب پرویز الہی کا جو موقف ہے
ٹھیک ہے, بظاہر ان کا جو موقف ہے. اب مانا کہ ان کا ایک اپنا سیلف انٹرسٹ ہے, مانا کہ جیسے بیکاز آپ نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اسرائیلی بھی ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. بات میں وزن تو ہے پرویز الہی کا نا, جو ان کی طرف جو میسیجنگ آ رہی ہے کہ سر تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں نا, ابھی نہ آپ اسمبلیاں توڑیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ان کو ٹائم چاہیے اپنا بیس بنانے کے لیے, اور کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, ایک طرح سے وہ پی ٹی آئی کو سوٹ بھی کرتا ہے نا کہ یہ بندہ تکڑا ہو, لوگوں کو ایک نون لیگ کے وزیر اعلیٰ سے ایک آلٹرنیٹو نظر آئے, کیونکہ بزدار تو کسی کا آلٹرنیٹو نہیں تھا نا یار, سیدھی بات, اللہ جانتا ہے کیوں آئے. دوسری چیز جو ایک اور جو آرگیومنٹ دی جا رہی ہے پرویز الہی کی طرف سے کہ سر اس وقت آپ کی پنجاب میں حکومت ہے, آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, تو 2 صوبے ہیں جہاں پر آپ قدرن محفوظ ہیں. اب ہم آتے ہیں دائرہ نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ چلو پی ٹی آئی تو الیکشن میں چلی جائے, قاف لیگ نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ بھی ضمنی انتخاب میں جائیں؟ یہ بھی تو ہوگا نا کہ بھائی وہ پرویز الہی سے پوچھ رہے ہوں گے اس کے 10 ارکان کہ یار اسی رہنا چاہنے ہیں تو سانو کیوں کسیٹ رہے ہیں انہاں دے نال, یہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے پرویز الہی کے پاس. اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں میں بھی ہوگی, سمجھ آتی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ چلے فرض کریں الیکشن ہو جاتے ہیں مارچ میں, اور خان صاحب کی خواہش کے مطابق فرض کریں کہ 200 سیٹوں پہ الیکشن ہو جاتے ہیں, اور یہ 200 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں, ان 200 پہ پی ٹی آئی دوبارہ جیت جاتی ہے, کیا فرق پڑا؟ وہ تو ابھی بھی جیتے ہیں, وہ تب بھی جیت جائیں گے, تو ہوا کیا؟ پریشر ٹیکٹک, اور پریشر کا بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس سے کچھ ہوگا بھی. آپ جو کہہ رہے تھے کہ ایک جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے, کیسز دیکھیں نا, وہ کمپلشن بن سکتی ہے نا کہ وہ چاہیں گے کہ میں لپیٹ دوں نظام کو. ایک تو توشہ خانہ والا جو آپ نے مینشن کیا, اور دوسرا کون سا تھا؟ فورن فنڈنگ والا. اب تیسرا جو ہے تازہ ترین, وہ میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک صاحب جو ہیں کوئی عام شہری ہیں, ساجد محمود. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد اب کیس کی. ویلکم بیک. خان صاحب اکثر و بیشتر ہر دوسرے دن کہتے رہتے ہیں کہ مجھے نہ صرف سیاسی طور پہ گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر کے بھی نااہل کروانے کی کوششیں جاری ہیں. جب ان سے توشہ خانہ کے بارے میں بات کی جائے, جب ان سے دیگر مقدمات کے بارے میں, اب مجھے نہیں پتا کہ, لیکن بہرحال یہ ایک ٹیکٹک تو ہوتی ہے کہ کسی کو بھی گھیرا جائے. اور اس سلسلے کی جو تازہ کڑی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عام شہری ہیں ساجد محمود. انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی جو کہ 20 دسمبر کو عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. اس پٹیشن میں موقف یہ ہے کہ جب کوئی انتخابی امیدوار اپنے اثاثوں اور خاندانی تفصیلات کی حلفیہ تفصیلات جمع کرواتا ہے الیکشن کمیشن کو, تو اس میں جو اس کے زیر کفالت افراد ہیں ان کی بھی مکمل تفصیل ہوتی ہے. لیکن عمران خان نے میاں والی کے حلقہ غالباً NA-95 وہاں سے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے, اس میں انہوں نے اپنے بچوں کے ناموں کی تفصیلات نامکمل دی ہیں. 2 بیٹوں کے نام ضرور ہیں, البتہ جو بیٹی ہیں ان کا نام جان بوجھ کے غائب رکھا گیا ہے ریکارڈ سے. لہٰذا ان پہ عدالت آرٹیکل 62 لگائے اور صادق اور امین انڈکلیئر کر کے انہیں نااہل قرار دیا جائے. یہ ایک عام شہری نے درخواست ظاہر کر دی. اچھا, اسی طرح ایک اور ٹیکنیک بھی جو آج کل زوروں پہ ہے, سینیٹر کون ہیں؟ اعظم سواتی صاحب. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں میر شکیل الرحمان, اور اس سے پہلے اور بھی بہت لوگ ہیں سر کہ جی ایک ہی کیس ہے, اس کو 2500 عدالتوں میں FIR 2500, یا تو اس ملک میں سامنے قتل ہو جائے اس کی FIR درج نہیں ہوتی, خان صاحب کو ٹرک پہ گولی لگ جائے اس کی FIR درج نہیں ہوتی, یا پھر ایک صاحب نے ٹویٹ کیا تو اس کی کوئی 36 شہروں میں, اور ان کو جو ہے فٹ بال بنا دیا گیا, کبھی بلوچستان چوک کے لے جا رہا ہے, کبھی سندھ چوک کے. اچھا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں, انہوں نے وفاقی وزیر جاوید لطیف کی جو ایک متنازع پریس کانفرنس تھی اس PTV پہ براہ راست نشر کرنے پہ ایک درخواست
مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کے حلقوں کی جانب سے جو ہے دائر کی گئی، تو انہوں نے مقدمے کی سماعت کے دوران کہا کہ دیکھیں آپ جس رجحان سے تنگ ہیں وہی رجحان آپ بھی اس کے بھی وکیل بن رہے ہیں. انہوں نے وکیل سے کہا، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی الزام میں بیسیوں مقدمات درج ہوں، تو نیت تو کچھ اور لگ رہی ہے، تو عدالت اس معاملے کو بھی ہمیشہ کے لیے طے کرنا چاہیے. پلیز کر دیں، پلیز کر دیں، کیونکہ یار یہ ایک مذاق ہے. اچھا دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک مذاق ختم ہوتا ہے دوسرا مذاق شروع ہو جاتا ہے. اور اب جیسے کہ یہ جو 62(1)(f) ہے، ہاں اچھا اب ٹیرین وائٹ کا جو کیس ہے اس کے اوپر میری جو ذاتی رائے ہے اس کی یہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پرسنلی آئی ڈونٹ لائک اٹ. آپ کی ہے اگر اولاد، آپ کو ایز اے فادر آپ کو تسلیم کرنی چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے. جہاں تک یہ ہم کورٹ میں لے جائیں، ٹھیک ہے، کہ اچھا اس بنیاد پر آپ نہ صادق ہیں نہ امین ہیں. سر نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے. یہ ایک ہتھیار ہے جس کے ساتھ آپ جب چاہیں آپ کسی بھی سیاستدان کا سر قلم کر سکتے ہیں. کبھی یہ ایبڈو کے روپ میں آتا ہے. سر میں ابھی یہ بالکل یہی کہنے والا تھا. مطلب یہ دہائیوں سے ری انوینٹ ہوتا رہا ہے. 50 کی دہائی 60 کی دہائی میں تھا ایبڈو کا، 50 کی دہائی میں تھا، 50 کی دہائی میں ایبڈو تھا. آج آپ کے پاس صادق اور امین ہے، چیز وہی ہے. اور یہ بھی جو ہے نا فٹ بال کی طرح بندے کو ذلیل کرو، یار وہ اعظم سواتی ہو، وہ وسعت اللہ خان ہو، وہ میں ہوں، وہ آپ ہو، کسی پہ نہیں ہونا چاہیے. میرا جانی دشمن ہو تو میں شاید کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہتھیار میرے اوپر بھی استعمال ہوگا if for no other reason. ان کو یہ کرنا چاہیے. جب یہ اقتدار میں تھے نا ان کو بھی تھوڑی بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی. اور ایک اور کلاز جو ہے نا بہت ہی انگریز کا تو چلے ٹھیک ہے، اس کے پاس تو جواز تھا نوآبادیاتی دور میں، وہ بڑی ایکسٹینسولی اور ہم نے اسے جو ہے اپنے جہیز کی طرح سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ ہے جی غداری والی کلاز، سیڈیشن والی نا. سیڈیشن. ہاں وہ بھی ایک اور ہے. اچھا وہ خود برطانیہ میں کے قانون کی کتابوں میں نہیں ہے، وہ استعمال نہیں ہوتی، گورنمنٹ ہے. یہ تم غلام لوگ، لیکن یہاں ہم نے اس کو جو ہے ان کے تبرک کے طور پہ سینے سے لگایا ہوا ہے، اس لیے کہ کبھی ہو سکتا ہے مجھے آپ کو فٹ کرنا پڑ جائے. آپ کو کیسے فٹ کرو گے یار اگر نہیں ہے تو اس طرح کے ہتھیار تو ہونے چاہیے. اچھا توشہ خانہ کیس کل میرا خیال ہے اس کا فیصلہ آئے گا 15 دسمبر. تو کل 15 دسمبر ہی دیکھ لیتے ہیں، پکی بات ہے. تو چونکہ الیکشن کمیشن نے تو پہلے نااہل کیا ہوا ہے، لیکن اب ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے بھی یا نہیں. یار مطلب مجھے پتا ہے کافی مطلب ہفتوں مہینوں سے اس کو کور کر رہے ہیں، مجھے ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے آنیسٹلی کہ یار یہ واقعی مطلب قانونی جرم ہے یا یہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے. مطلب دیکھیں آپ کے پاس رولز کے مطابق آپ یہ گھڑی کر سکتے تھے. ایک دفعہ آپ کے پاس آ گئی تو آپ مطلب آپ بیچنا چاہیں یار، اس پہ پروفٹ بنانا چاہیں، صحیح اچھی بات نہیں ہے شاید، ٹھیک ہے، کسی بار سے قانونی جرم نہیں ہے، قانونی جرم نہیں ہے. تو مطلب اگر اس پہ ڈسکوالیفیکیشن کیسے ہوگی یار، یہ مجھے کوئی سمجھا سکتا ہے؟ صادق اور امین کا چکر ہے تو وہی آ گیا نا اس کے اوپر. اچھا اب میرا خیال ہے کہ وہ کورٹ ہمیں کل بتا دے گی کہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں نا ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں آپ سیاسی جنگ لڑیں، الیکشن کی بات ہے ادھر آئیں، لیکن ہمارے اگر میں آپ کی ناک رگڑوانا چاہوں، بڑی مزیدار بات کی ہے. ایک آپ کو میں بات بتاؤں، یہ ابھی میں پڑھا تھا کہ یہ ہے نا میرا خیال ہے سید علی ظفر نے ہی کہا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا نا یہ تو تھا نا وہ نیب قوانین کے بارے میں کہ کیا فوج اس کے دائرے میں آ سکتی ہے نہیں آ سکتی. تو میرا خیال ہے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جی میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمان پر ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، اب ایگزیکٹلی یاد نہیں، اس نے کہا کہ شکر ہے آپ پارلیمان پہ کچھ تو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو صرف آپ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں نا، آپ اس پہ چھوڑ رہے ہیں، اتنا ہی. چلے یہ بھی پروگریس ہی ہے. وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. جنوری 2010 یعنی اب سے 12 سال پہلے خبر شائع ہوئی تھی کہ 2007 میں ٹوکیو میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارت مرمت اور تزئین و آرائش کے بعد اپنی ویلیو سے آدھی قیمت پہ فروخت کر دی گئی. وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس علاقے میں 3 منزل سے زیادہ تعمیر کی اجازت نہیں، مگر جب یہ عمارت فروخت کر دی گئی تو اس پہ 7 منزلہ عمارت نمودار ہو گئی. یعنی غلط بیانی کسی نہ کسی سٹیج پہ کر کے اس عمارت کو آدھی قیمت پہ بیچ دیا گیا. یہ سودا کرتے وقت کسی نہ اوپن ٹینڈرنگ ہوئی تھی نہ کسی کو ہوا لگنے دی گئی، لہٰذا وہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے جاپانی، انہوں نے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ بھی کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن
اوپر سے نیچے تک حسب معمول کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، کچھ باعزت ریٹائر ہو گئے اور کچھ کی ترقی ہو گئی۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں معلوم نہیں کہ یہ اسی طرح کی خبر ہے یا مختلف خبر ہے۔ ہمارے جو واشنگٹن میں مقیم نامہ نگار ہیں انور اقبال صاحب، ان کی بائی لائن سے آج یہاں ڈان میں یہ خبر شائع ہوئی کہ نیو یارک کے انتہائی مہنگے علاقے میساچوسٹس ایونیو کی آر اسٹریٹ پر استادہ پاکستانی سفارت واشنگٹن اچھا پاکستانی سفارتی مشن کے زیر استعمال متروک عمارت برائے فروخت ہے۔ یہ 50 کی دہائی سے 2000 تک پاکستانی مشن کے زیر استعمال رہی۔ ایک سفارتی افسر کا کہنا ہے رپورٹ کے مطابق کہ اخبارات میں اشتہارات دینے کے بعد سے کئی پیشکشیں بھی موصول ہوئی ہیں، مگر اب غور یہ کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ عمارت فروخت کی جائے یا پھر اس میں پاکستانی ثقافتی مرکز بنا دیا جائے۔ انور اقبال صاحب جو ہیں اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ بتائیے کہ یہ خبر جو ہے یہ ذرائع کے حساب سے ہے، لیکن اب جو سفارت خانہ ہے وہ اس سے انکاری یا پیچھے ہٹتا نظر آ رہا ہے، تو ہو کیا رہا ہے یہ؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ تھوڑا سا قصور سفارت خانے کا بھی ہے اور تھوڑا سا قصور ہماری میڈیا کا بھی ہے۔ سفارت خانے کا ایسا تک ہے کہ وہ اشتہار تو یہاں کے اخباروں میں دے دیتے ہیں کہ ہم فلاں عمارت بیچ رہے ہیں یا نہیں بیچ رہے، کچھ بھی یہاں اشتہار دے دیں گے، سارا عمل کر لیں گے، لیکن جب میڈیا ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو اچانک ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور باتیں چھپانے لگتے ہیں۔ یہ جو خبر چھپی اس کی بھی وجہ یہی ہے، مجھے پتا ہے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے خبر دی تھی، انہوں نے پہلے کوشش کی تھی کہ سفارت خانہ کو کچھ تفصیلات بتائے، انہوں نے نہیں بتایا، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی تھی اسی کے بنیاد پر انہوں نے خبر بنا دی، اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں کچھ باتیں درست بھی ہیں، کچھ باتیں اس لیے بھی غلط ہیں کہ اس میں بہت سارے جو ہمارے ریئل اسٹیٹ سے کام کرنے والے پاکستانی ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہو گئے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو اچھا درست بات ہے اس خبر میں کیا ہے یہ بتا دیجئے۔ اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آر اسٹریٹ پہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کو ہمارے ایک سفیر تھے سید امجد علی، انہوں نے 1953 سے 56 تک یہاں تھے، انہوں نے یہ عمارت خریدی تھی، اور وہ عمارت جو ہے پاکستان کے جو ملٹری اتاشے جو ہوتے ہیں یہاں ان کا دفتر تھا، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر پاکستان کی مین ایمبیسی بلڈنگ تھی، اور جو اب بھی ہے، لیکن ایمبیسی وہاں سے تھوڑا 4-5 میل کے فاصلے پہ ایمبیسی نے زمین لے کے، جہاں وہ بھی بڑی اہم جگہ ہے، ساتھ اسرائیل کی ایمبیسی ہے اور بالکل ساتھ چائنا کی ایمبیسی ہے، پیچھے یو اے ای ہے، وہاں انہوں نے جا کے انہوں نے ایک کافی بڑی بلڈنگ بنائی، اتنی بڑی بلڈنگ ہے کہ جس میں اب بھی کمرے خالی ہیں، لہٰذا اب ان کو ضرورت نہیں ہے کسی بلڈنگ کی، اس وجہ سے یہ 2 بلڈنگیں جو ہیں، جو پچھلی مین ایمبیسی اور آر اسٹریٹ کی بلڈنگ، یہ تقریباً 15 سال یا اس سے بھی زیادہ سے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ کئی تجاویز آئیں، پہلے کوشش یہ کی گئی کہ وہ چونکہ بڑی اچھی جگہ پہ ہیں، پاکستان سارے شہر میں اپنے سفارتخانوں اور اپنے اسٹاف کے لیے کرائے پہ لیتا ہے مکان، تو ان بلڈنگز کو لے کے اندر سے مرمت کر کے اور اس کو وہ کیا جائے کہ اس کرائے پہ اپنے رہائشی بنا دیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کی آپ وہ سارا علاقہ جو یہ ہیریٹیج کا علاقہ ہے، یہاں آپ اندر سے جو کچھ بھی کر لیں، باہر سے آپ کو سارا کچھ ویسے ہی بنانا پڑے گا جیسا ہے، تو اس میں بڑا خرچہ تھا، کوئی گورنمنٹ میں پیسے دینے کو نہیں تھی۔ یہ تو آپ نے اچھا ہوا آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو عمارت ہے جو فار سیل ہے، یہ اب پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ 2003 میں ایمبیسی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن میں بھارتی پیپرز بھی دیکھ رہا ہوں اور ہمارے یہاں بھی کچھ چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، اپنے ایسٹس بھیج رہا ہے، اور اس میں نہ صرف انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے بلکہ جو نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل ہے اس کی بھی دوبارہ بات چل رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے ایک بار پھر کہ وہ ہے، اس کا کچھ بتائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا بھی بتاتا ہوں، اس میں بھی یہی مسئلہ، دیکھیں وہ اس کو جو علاقہ ہے وہاں کئی ہوٹل آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ-19 کے دوران بند ہو گئے، تقریباً 2 سال تک بہت سارے ہوٹل، بڑے بڑے ہوٹل بند ہو گئے، کیونکہ ہوٹلوں کا کاروبار بالکل بیٹھ گیا تھا اسی زمانے میں، روزویلٹ ہوٹل بھی بند ہو گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان یہ کیا کہ اس کو لے کے انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو دیکھیں گے کیا کیا جائے، اور اس کو ہم اپارٹمنٹ بلڈنگ بنائیں گے، کیا کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا، اور وہ بھی اسی طرح بند پڑا ہوا ہے، تو اس کا بھی آپ نے کچھ نہ کچھ جلد فیصلہ کرنا ہے اور وہ شاید بک جائے۔ اصل میں جو چیز یعنی میں سمجھتا ہوں کہ
بیچنا جو ہے کوئی غلط بات نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے آپ بیچ دیں, لیکن سارا پروسیس اپیرنٹ ہونا چاہیے اور کوئی اس کو انشورنس بنانا چاہیے جس میں میڈیا بھی مسلسل اس پر نظر رکھے کہ وہ جو مارکیٹ کی قیمت ہے اس کے مطابق. اچھا یہ بات درست ہے انور اقبال صاحب, کو بتانا چاہتا ہوں, ایک بات میں کو بتانا چاہتا ہوں, مثلا یہ جو پچھلا جو سفارتخانہ ہے اور سفیر کا گھر ہے, اب آپ یہ بتائیے کہ اس کی مرمت پہ, ان دونوں بلڈنگز کی مرمت پہ $7 ملین خرچ ہو گئے. وہ اب تک کسی کے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ $7 ملین مرمت پہ کیسے خرچ ہوئے, پوری نئی بلڈنگ بن سکتی ہے. اور ہمارے مطلب سونے کا مسلم شرط لگائے کیا ہماری اقتصادی حالت ملک کی جو ہے وہ ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں نا, یا جیل لو آپ کے منہ شفیوں سے بھر دو. انور صاحب ایک اور خبر گردش کر رہی ہے, اور اگین یہ بھی وہی دیوالیے اور ڈیفالٹ اور ان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے کہ اتنا برا حال ہے کہ جو عملہ ہے پاکستان کی ایمبیسیز کا اور بیرون ملک, اور اس میں امریکہ کی بھی کا بھی ذکر ہوا ہے, ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, کہیں بولا جا رہا ہے کہ 3-4 مہینوں سے نہیں مل رہی, بچوں کی اسکول فیس نہیں ادا کی جا رہی. کیا اس میں کچھ حقیقت ہے کیا, آپ مطلب امریکہ کے حد تک آپ سے میں پوچھ رہا ہوں؟ جی امریکہ کی حد تک اس میں ایگزیجریشن زیادہ ہے, حقیقت کم ہے. اس کی وجہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جن علاقوں میں ہمارے سفارتکار رہتے ہیں, لوگ رہتے ہیں, وہ ایسے علاقے ہیں جہاں اسکول سسٹم بہت اچھا ہے. مثلا جیسے سائپرس کاؤنٹی میں بہت رہتے ہیں, وہ امریکہ کا بیسٹ اسکول سسٹم ہے اور وہ سارے کا سارا گورنمنٹ کا ہے اور وہ سب فری ہے. تو وہاں تو فیس نہ دینا اور دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر کوئی سفارتکار مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے تو اس کو خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جیب سے پیسے دینے چاہیے. تو ایک تو بات یہ ہے. رہی بات یہ کہ تنگی بالکل محسوس ہوتی ہے لیکن تنخواہیں مل رہی ہیں وقت پہ. اصل جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاسپورٹ ویزا وغیرہ جو ہے نا ابھی آن لائن بننے لگے ہیں, تو اس کی فیس جو ہے وہ ڈائریکٹ جاتی ہے اسلام آباد اور وہاں پر واپس آتی ہے اور اس میں ڈیلے ہوتا ہے. تو اس میں جو اسٹاف ہے, جو لوکلی ہائرڈ اسٹاف ہے, ڈپلومیٹ نہیں, ان کی تنخواہیں ڈیلے ہوتی ہیں. پہلے یہ تھا کہ سارا پیسہ یہیں رہتا تھا اور وہ پیسہ ایمبیسی میں ہی استعمال ہوتا تھا, تو ان کو وقت پر تنخواہیں ملتی تھیں. اب تنخواہیں ان کی ڈیلے ہونے لگی. اچھا میں اس میں اضافہ کر لوں کہ یہ تو امریکہ کی بات ہو گئی, رائٹ. جو خبریں گردش کر رہی ہیں اور اگین یہ ابھی انکنفرمڈ ہیں, وہ ہے کہ مصر اور مختلف ممالک میں یہ ایک ایشو فیس کر رہا ہے. ظاہر ہے انور صاحب اس پر کامنٹ ہم ان سے نہیں لیں گے. اس وقت کوئی آن ریکارڈ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, افواہیں ہی ہیں, لیکن کوشش کی ہے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی, اگر اس پر کوئی کنفرم خبر آتی ہے ہاں یا نہ تو اس پر بھی. لیکن یہ کہ انور صاحب نے یہ کم از کم کلیئر کر دیا کہ بہت زیادہ کہنا چاہوں گا, اگر زیادہ تھے تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اخراجات تنگی ہوگی, سب کچھ ہوگی, لیکن بہت سارے اخراجات پر کنٹرول کی بہت ضرورت ہے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ ایک دفعہ انڈین ایمبیسی کے باہر 12 آدمیوں کا مظاہرہ کیا گیا اور 12 آدمی میں نے پورے گنے تھے وہاں پہ, صرف 12 تھے, اور وہ 12 آدمی کا مظاہرہ کرنے کی پیسے جو ایمبیسی میں جن لوگوں نے ارینج کیا انہوں نے اس کے $12,000 لیے ارینج. اس طرح کے اخراجات پہ بھی میں $5,000 میں یہ کام کر سکتا ہوں, یہاں سے میں 50 بندہ یار کیوں چپ کیوں نہ ڈالر کی قیمت دیکھیے یار. اور کوئی ایسا قصہ سنائیے دلچسپ. تو ایسا بہت ہوتا ہے, اتنی زیادہ مطلب ویسٹ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے لوگوں سے جو منسلک جو لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں, گرچہ وہ ان کے عہدے کلرک اور اس طرح کے ہیں, لیکن وہ سب کے سب یہاں بڑی خوشحالی سے رہ رہے ہیں, بلڈنگیں بنا لی ہیں, ایک عمارتیں لے لی ہیں, اور تو یہ سارا کچھ اس طرح کے اسکینڈل بہت ہیں. یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمبیسی جو ہے وہ بڑی شرافت کا اڈا ہے, وہاں بہت کچھ اسکینڈلز ہیں, مگر ابھی نہیں محسوس ہو رہا کہ کوئی تنخواہوں کی کمی ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی ان کے کھچاؤ آیا ہے. انور اقبال صاحب بہت بہت شکریہ. یار مجھے نہیں کہتا کہ ایمبیسی جو ہے وہ شرافت کا اڈا ہے. نہیں یار دیکھو یار, یہ بڑا یہ اعلیٰ ہے. ہاں 12 بندوں کا مظاہرہ, 12,000. اچھا اب ہر بندے کو $100 اور ایک مطلب وہ میک ڈونلڈز کا ہیپی میل دیا ہوگا. اور کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب کراتے ہیں؟ پتہ نہیں کون ہے یار. کیا 12 لوگوں کا مظاہرہ کرا رہے ہیں, کیا حاصل ہوگا اس سے؟ کیا اپنے انٹرنیشنل $12,000 حاصل ہو رہے ہیں. یہ بندوں کو تو ہو رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ کو کیا حب الوطنی کا تقاضا ہے کس طرح کے مظاہرے. دیکھیں میں پاکستانی شہری ہوں ویسے, ایسے لوگوں ہم نے بھگتا ہوا ہے آپ کو تھوڑا, ہاں بالکل واشنگٹن میں سر. اچھا پیڈ ہوتے ہیں نا
یار اگر بھگتا ہے تو بھائی کی بھی کوئی کام کرا. میں نے جنیوا میں دیکھیں اب میں ایک پاکستانی شہری ہوں, میں آپ کو تھوڑی اکنامک تھیوری پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں پاکستانی شہری ہوں, اگر میری جیب میں پیسے آئیں گے ہاں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں تو میں خرچوں گا, مطلب تو ملک کی اکانومی میں کھپے گے نا, اکانومی جائے گی. اس لیے تو عمران خان صحیح کہتا ہے نا, کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں بات 100% غلط بھی نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. یار آپ ہتھیاری والا دیکھو یار, وہ 12 آدمی اپنی نوکریوں سے آف لے کے ٹائم نکال کے پتہ نہیں کہاں سے بسوں میں لٹک کے آئے ہوں گے. کیا وہ $1000 فی مظاہرہ بھی افورڈ نہیں کرنا چاہیے کیا پاکستانی ایمبیسی کو؟ یار یہ کیا بات, وہ سب کمپنی کھولتے ہیں اس میں. اچھا یہ کمپنی کھول رہے ہیں, مظاہرہ فار ہائر. بریک لے لیتے ہیں ابھی. چودہ جولائی 1945 کو دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی جب پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ امریکن ریاست نیو میکسیکو کی ڈیزرٹ میں ہوا. ٹیسٹ کے ویژولز بھی ہیں, اور یہ جو ٹیسٹ تھا یہ نیوکلیئر فشن کا نتیجہ تھا. نیوکلیئر فشنز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایٹم کو لے کر اس کے 2 حصے کر دیتے ہیں, یعنی اس کو سپلٹ کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, اور اس توڑنے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے, آپ اس توانائی کو, اس انرجی کو آپ ہتھیار کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے نیوکلیئر ویپنز میں استعمال ہوتا ہے, یا پھر آپ اس سے بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں جیسے نیوکلیئر پاور پلانٹس میں ہوتا ہے, اور پاکستان میں بھی کینپ پروجیکٹس ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن نیوکلیئر فشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ریڈیو ایکٹیویٹی بھی پیدا ہوتی ہے, اور اس سے جو ویسٹ, جو کچرا پیدا ہوتا ہے, ریڈیو ایکٹیو ویسٹ, وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے, صدیوں تک خطرناک رہے گا. چنانچہ اس کو بہت ایک محفوظ طریقے سے اس کو رکھنا پڑتا ہے, اور اس کو یہ بہت مشکل کام بھی ہے اور یہ بہت مہنگا کام بھی ہے. دوسری جانب ہے نیوکلیئر فیوژن, جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. اچھا نیوکلیئر فیوژن کیا ہے؟ پچھلے 60 سالوں سے, تقریباً میرے خیال 60 کی دہائی سے تقریباً 50 ملکوں کے سائنسدان نیوکلیئر فیوژن پر کام کر رہے ہیں. اچھا نیوکلیئر فیوژن کیا ہے؟ نیوکلیئر فیوژن ہمارے سورج کا انجن ہے, آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. جو ہمارے سورج سے جو روشنی اور گرمی پیدا ہوتی ہے وہ نیوکلیئر فیوژن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور آسان الفاظ میں فیژن میں اگر آپ ایک ایٹم کو توڑ دیتے ہیں, نیوکلیئر فیوژن میں آپ 2 ایٹمز کو جوڑ دیتے ہیں, اور اس سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. لیکن کام کوئی اتنا آسان نہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سے بھی ریڈیو ایکٹیویٹی اور ویسٹ پیدا ہوتی ہے, لیکن وہ زیادہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی, اور وہ بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہے. تو اٹ از سیفر دین دیٹ. اچھا نیوکلیئر فیوژن میں نہ آپ کو تیل کی ضرورت ہے, نہ آپ کو گیس کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کوئلے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی اس سے گرین ہاؤس گیسز بنتے ہیں. آج کل جو ہم 24 گھنٹے ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, وہ بھی اس سے حل ہو جاتی ہے. اور کیونکہ زیادہ تر فیوژن ایکسپیریمنٹ میں ہائیڈروجن کا ایٹم استعمال کیا جاتا ہے, تو ہائیڈروجن تو آپ سمندر کے پانی سے بھی نکال سکتے ہیں. دوسرا آپ کو لیتھیم کی ضرورت ہے, جس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی آ جائے تو آپ کروڑوں سالوں تک آپ کے پاس ایک محفوظ, صاف اور لامحدود انرجی سورس آپ کو مل جائے گا. تیل, کول, ہائیڈرو, یہ ساری چیزیں پرانی ہو جائیں گی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 2 ایٹمز کو جوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. توڑنا جیسے دنیا میں بھی ہے, اس کو میں توڑ دوں, میں آرام سے توڑ سکتا ہوں. آپ مجھے کہیں گے اس کو دوبارہ جوڑو تو کافی مسئلہ ہونے والا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ 2 جب آئیڈینٹیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں, بالکل ملتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے سے انکار کرتے ہیں. اپنے بچپن میں مقناطیسوں کے ساتھ تو کھیلا ہوگا, میں تو ابھی تک کھیل رہا ہوتا ہوں. تو اگر آپ مقناطیس دکھائیں تو جب آپ پازیٹیو کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں نا, اس طرح ہوتا ہے, وہ ریزسٹ کرتا ہے. اچھا لیکن سورج میں یہ ہو جاتا ہے, تو کیسے؟ کیونکہ آپ کو جو ٹیمپریچر چاہیے, سورج کا ٹیمپریچر ہے تقریباً 10 ملین ڈگری سینٹی گریڈ. ہاں یہاں ہمارے یہاں 35-40 بھی ہو جاتا ہے تو گرمی لگتی ہے ہمیں. وہ آپ کو ریکریٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر سورج میں اتنا پریشر ہے کہ وہ زبردستی وہ ایٹمز جڑ جاتے ہیں. اچھا اب سورج کو آپ زمین پر کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پر مین ایکسپیریمنٹس, اس پر مسئلہ چل رہا تھا. اور پہلے ہوتا کیا تھا کہ فیوژن پر لوگوں نے کام تو کیا ہے, لیکن جو توانائی پیدا کرنے کے لیے جو آپ نے انرجی استعمال کی ہے وہ زیادہ ہے. کہ جیسے کہ فرض کریں کہ میں 1000 وولٹ پیدا کر رہا ہوں, لیکن اس کو پیدا کرنے میں 4000 وولٹ میرے خرچ ہو رہے ہیں, تو یہ تو لینے کا دینا ہو گیا نا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج بالآخر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پہلی بار
सक्सेसफुली ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेशनल इग्निशन फैसिलिटी है वो दहाइयों से इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आज ऐलान किया है कि एक बहुत ही छोटे हाइड्रोजन के अमाउंट को उन्होंने एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया है और जितनी तवानाई इस्तेमाल की है उससे ज़्यादा तवानाई वहाँ से पैदा हुई है। अच्छा, अब इस वक्त तो सिर्फ 15 से 20 केतलियों की बिजली बनी है, लेकिन इसका मतलब है कि थियोरी प्रूव हो गई है। अच्छा, अब ये जाहिर है कि इस वक्त जो भी जितने भी साइंसदान हैं वो मतलब हैं तो बड़े एक्साइटेड, हैं तो बड़े खुश, लेकिन कॉशन के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि कल से आपकी गाड़ी के अंदर एक छोटा सा सूरज होगा और आप मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगा लें और आपको पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बट इट इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर इसी तरह रिसर्च चलती रही तो 10, 20 या शायद 30 सालों में हमें हो सकता है हम उस वक्त ना हो, लेकिन क्लीन एनर्जी, परमानेंट क्लीन एनर्जी पैदा हो जाएगी। बस एक आखिरी बात, अब एक और जो फायदे की बात है कि इससे जो रेस है टू बिल्ड अ फर्स्ट वर्किंग फ्यूजन जनरेटर वो मजीद तेज हो जाएगी, क्योंकि इसी साल चीन ने एक ऐलान किया था कि हमने एक मिनी सूरज बना लिया है, जो इनफैक्ट सूरज, जो हमारे सूरज है उससे 5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी केयरफुली उसको स्टोर करना पड़ता है। अब अगर ये थियोरी प्रूव हो गई है कि आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो लोग ये भी नहीं मान रहे थे कि ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, तो इसका मतलब है कि चीन और जो भी दुनिया की लीडिंग साइंटिफिक कंट्रीज हैं वो अब इस दौड़ में शामिल हो जाएंगी। मेरा एक सवाल है प्रोफेसर ज़्यादा मुश्किल नहीं साहब, इंसानों वाला। नहीं, ये मतलब हम जिस तरह साइंस की स्टोरीज आती हैं इसमें भी ये है कि एक ब्रेक थ्रू हुआ है, प्रॉब्ली तारीखी भी है। ये जो आपने बात की कि इसमें कितना टाइम लगेगा कि हम इससे बिजली बनाएं, वो आर वी टॉकिंग लाइक 10 साल, 15 साल? वी डोंट नो। लेकिन जो रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल है कि गारंटी मोस्ट प्रोबेबली इस सदी के अंदर हम ये देखेंगे। मतलब ये वही बात हो गई कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं, अब उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना यार। कि अच्छा, यार तुम साइंसदान नहीं बन सकते। मैं तो इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। यार बात सुनो कि इलेक्ट्रिक का क्या होगा यार। अब ये है ना, देखिए, दिस विल मीन द एंड ऑफ ऑयल, दिस विल मीन द एंड ऑफ गैस, फॉसिल फ्यूल, दिस विल मीन द एंड ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनफैक्ट एंड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो, जिस तरह हम अभी न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर रहे हैं। और देखिए, जब भी क्लाइमेट चेंज पे बात होती है ना किसी सेमिनार पे भी, तो लोग हमेशा ये पूछते हैं कि यार कोई उम्मीद है, तो उनका अभी तो लग तो नहीं रही। एक चीज आपको बचा सकती है कि कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल चेंज आए जो मतलब गेम के ये गेम चेंजर ये हो सकता है ना यार। दिस इज अ न्यू गेम एंटायरली। गेम मतलब मुकम्मल तौर पर इसको चेंज, हाइड्रोजन पे चले जाएं। हाँ, हाइड्रोजन पे। यार देखिए, समुद्र का पानी है। अब आप देखिए ना, आपकी फिर कोई एमिशंस होंगी ना, कहीं एनर्जी की किल्लत होगी। इट इज अनलिमिटेड फ्यूल फॉरएवर। ये इसका। अच्छा, इस पे अमेरिकन काम कर रहे हैं, चीनी काम कर रहे हैं, साउथ कोरियन कर रहे हैं। फायदेमंद बात ये बिल्कुल कोविड वैक्सीन की तरह है कि रेस लगी हुई है, जिसने पहले, तो मुझे उम्मीद है कि फिर जल्द ही किसी ना किसी का ब्रेक थ्रू आएगा। हम दुआ कर सकते हैं। और एक और चीज होगी वैसे कि अभी तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो फिजन बॉम्ब्स है ना, अब फिर आप फ्यूजन बॉम्ब्स भी देखेंगे, और उसकी जो पावर होगी ना सर, वो मतलब सोच है आपकी, आप ये कहना चाह रहे हैं? सोच। ठीक है, ठीक हो गया। और तो किसी को कुछ नहीं, बस खुदा हाफिज भाई।